السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ، جسے کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اسلام کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے اور یہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کعبہ کی تعمیر کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے اور اسلامی تاریخ کی کئی اہم شخصیات سے منسوب ہے۔ پیغمبر ابراہیم اسلامی روایات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی مقدس ڈھانچے کی بنیاد رکھی تھی۔ قریش قبیلے کی طرف سے تعمیر 9 صدیوں کے دوران کعبے کی مختلف تعمیر نو کی گئی۔ قبیلہ قریش نے پیغمبر اسلام کے قبیلے نے کعبے کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش میں اہم کردار ادا کیا۔ ظہور اسلام سے قبل قبیلہ قریش نے کعبہ کی دیکھ بھال اور تعمیر نو کی خصوصی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ پیغمبر محمد اور فتح مکہ 630 عیسوی میں پیغمبر محمد نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مکہ کو پرامن طور پر فتح کیا۔ اس نے جو پہلا کام انجام دیا ان میں سے ایک کعبے کو بتوں سے پاک کرنا اور اسے صرف ایک حقیقی خدا اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر محمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس دوران کعبے کی بحالی اور تعمیر نو میں حصہ لیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ کعبے کو ابتدا میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا اور بعد ازاں اس کی تعمیر 9 مختلف افراد اور گروہوں نے کی، جن میں قریش قبیلے اور نبی محمد اور ان کے پیروکار فتح مکہ کے بعد شامل ہیں۔ کعبہ اسلام میں اتحاد اور عبادت کی علامت کے طور پر کھڑا ہے اور اس کی تعمیر و تعمیر عقیدے کی تاریخ سے گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ اسلامی روایات میں کعبے کی بنیادی تعمیر کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس ڈھانچے کی پوری تاریخ میں متعدد تزئین و آرائش اور تعمیر نو کی گئی ہے۔ کعبے کی تعمیر اور دیکھ بھال سے متعلق کچھ اضافی تاریخی نکات یہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اور ایک رشتہ دار عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کی تعمیر نو میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ انہوں نے کعبہ کو سیلاب سے تباہ ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ خلیفہ الحجاج ابن یوسف اموی خلافت کے دوران ان خاص طور پر 693 عیسوی میں خلیفہ الحجاج ابن یوسف نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے کعبہ کی ایک بڑی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو مسلم کمیونٹی کے سے کی گئی۔ خلیفہ المامون 9ویں صدی میں عباسی خلافت کے دوران خلیفہ المامون نے کعبہ کی مزید تزئین و آرائش کا حکم دیا۔ تزئین و آرائش میں ڈھانچے کی مرمت اور مضبوطی شامل تھی۔ عثمانی سلطان مراد چہارم 17ویں صدی میں عثمانی سلطان مراد چہارم نے کعبے کی دیکھ بھال اور تعمیر نو میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے مقدس ڈھانچے کی مرمت اور بحالی کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ جدید دور حالیہ دنوں میں مملکت سعودی عرب نے مکہ اور مدینہ میں 2 مقدس مساجد کے متولی کے طور پر حجاز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے توسیع اور تزئین و آرائش کے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں، اور منصوبوں میں کعبہ کی حرمت اور تاریخی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید تعمیراتی تکنیک اور مواد شامل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کعبے کی تعمیر اور دیکھ بھال اسلامی تاریخ میں مختلف افراد، برادریوں اور حکمرانوں کے درمیان مشترکہ ذمہ داری رہی ہے۔ یہ سب اسلام میں اس مقدس ترین مقام کی حرمت اور اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔